بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر نال مار کر، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کو، پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد، پھر اندر جا گھستے ہیں اس حالت میں دشمن کے مجمع میں۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان۔ سن 1965 6 ستمبر کی شب دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے نام سے آج بھی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، جو ہمیں افواج پاکستان کی بہادری کے قصے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جنگ ستمبر پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور پاک آرمی کی جرت اور بہادری اور قربانیوں کی عظیم داستان ہے۔ رات کی تاریکی میں حملہ کرنے والا دشمن شاید یہ بھول گیا تھا کہ میری ملت کے محافظ پچھلی راتوں کو جاگ کر اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ قوم ہے جو اپنے صدر کے ایک بیان پہ کہ ہم اپنی بقا کے لیے آخری دم تک لڑیں گے پہ اپنا مال، اپنی جان لے کر اپنے ملک پر قربان ہونے کے لیے آ جاتی ہے۔ لڑنا ہے اگر ہم سے تو میدان میں آؤ، لڑنا ہے اگر ہم سے تو میدان میں آؤ، ہم سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں گھروں سے۔ لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے۔ شیخ شاہ عبد الغنی بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ پاکستان تشریف لائے تو فرماتے ہیں، یہاں کے زمین و آسمان مجھے کچھ اور ہی محسوس ہو رہے ہیں، اور فرمایا کہ پاکستان کے زمین و آسمان میں مجھے کلمے کا نور معلوم ہوتا ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 دشمن نے پاکستان پر لاہور کے مقام پر 3 اطراف سے حملہ کر دیا۔ دشمن فوج، جس کا یہ گمان تھا کہ وہ لاہور کے مسافات میں ناشتہ کرے گا، صبح ہونے تک بمشکل 3 میل ہی آگے بڑھ سکا۔ لاہور میں داخل ہونے کے لیے دشمن کو باٹا پور کے پل پر قبضہ کرنا ضروری تھا، اور اسی نیت سے دشمن نے دوسرا بڑا حملہ کیا، لیکن دشمن کے اس خوف کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روکنے کے لیے پاکستانی فوج نے پل کو دھماکے سے اڑا کر بھارتی امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ باٹا پور سے شکست کھانے کے بعد اب دشمن نے اپنا ارادہ بدلا اور کوشش کی کہ راوی پل پر قبضہ کر کے لاہور کو راول پنڈی سے کاٹ دیا جائے۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے دشمن نے 19 بڑے حملے کیے اور تقریباً 1500 گولے برسائے، مگر اس بار بھی دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ پسپا ہو گیا۔ بھارتی ہائی کمان نے قصور کی طرف پیش قدمی کامیاب بنانے کے لیے
14 بڑے حملے کیے۔ 14 بڑے حملے کرنے کے باوجود دشمن 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ پاکستانی طیارہ شکن توپوں سے وہ جلد ہی پسپا ہو گئی۔ دشمن کے 7 ٹینک تباہ ہوئے تو ان کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ پیچھے ہٹی تو 8 ستمبر کو پاکستان نے کھیمکرن پر قبضہ کر لیا۔ لاہور پہ حملے کے 24 گھنٹے بعد دشمن کی فوج نے یکے بعد دیگرے کل 4 مقامات پر اپنے محاذ کھول دیے، لیکن ہر طرف پاک فوج دشمن کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ دشمن کا منصوبہ تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر چونڈا سے آگے بڑھ جانا ہے، مگر اب 72 گھنٹے بعد بھی وہ 1 انچ آگے نہ بڑھ سکا۔ جبکہ دوسری طرف سندھ کے محاذ پر روہڑی متراکی کی فوجی چوکیوں پر پاکستانی جوانوں نے قبضہ کر لیا اور حیدرآباد کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے والی دشمن کی فوج 1200 مربع میل کا علاقہ گنوا بیٹھی۔ لاہور پر بھارتی فوج کے حملے کے بعد 6 طیارے فضا میں ایک دم نمودار ہوئے اور پورے 20 منٹ تک دشمن پر بموں، راکٹوں اور گولیوں کی بارش کرتے رہے۔ پٹھان کوٹ کے ہوائی اڈے کی تباہی نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس کارنامے کو انجام دینے والے سجاد حیدر تھے۔ انہوں نے نہایت نیچی پرواز کر کے دشمن کے 12 جنگی اور 2 بار بردار طیارے اڈے پر کھڑے کھڑے ہی تباہ کر دیے۔ اس کے علاوہ اڈے کو ناکارہ بھی کر دیا۔ فضائی معرکے کا ایک قابل تحسین معرکہ MM عالم کا ہے۔ انہوں نے سرگودھا کے قریب ایک ہی جھڑپ میں دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعد بھارتی فضائیہ کو سرگودھا کی طرف جانے کی جرأت نہ ہوئی۔ امبالہ کے دفاعی انتظامات کی کہانیاں بڑی مشہور تھیں اور یہ پاکستانی ہوا بازوں کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے۔ 17 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کے جرأت مند ہوا بازوں نے کل 35 طیاروں کو دو بدو مقابلے میں اور 43 طیاروں کو زمین پر ہی تباہ کر دیا۔ 32 طیاروں کو طیارہ شکن توپوں نے مار گرایا۔ بھارت کے مجموعی طور پر 110 طیارے تباہ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ ہماری فضائیہ نے دشمن کے 149 ٹینک، 200 بڑی گاڑیاں اور 20 بڑی توپیں تباہ کر دیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے صرف 19 طیارے تباہ ہوئے۔ پاک بحریہ کو سمندری جنگ کے معرکوں میں جو برتری حاصل رہی، ان میں معرکہ دوار قابل ذکر ہے۔ یہ معرکہ پاک بحریہ کی تاریخ کا یادگار حصہ ہے۔ دوارکا کی تباہی کا چرچا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے پاس اسلحہ اور فوج بھارت کے مقابلے میں بہت کم تھی، اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے تمام دنیا حیران و پریشان تھی۔ لیکن دنیا کیا جانتی تھی کہ یہ قوم اس قائد کی سرپرستی میں بڑھی ہے، اس قائد کی سرپرستی میں آگے بڑھی ہے جس نے اپنے دن و رات اس ملک کے حصول کے لیے ایک کر دیے۔ اس نے مسلمان قوم کو یکجا کرنے کے لیے اپنے دن اور رات ایک کر کے پاکستان کی صورت میں ہمیں خوبصورت وطن کے ساتھ خوبصورت لوگ فراہم کیے۔ دنیا کو کیا معلوم تھا کہ حب وطن اور شوق شہادت نے پاکستانی افواج اور نہتی پاکستانی عوام کو طاقتور دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بنا دیا۔ اس جنگ میں دشمن نے جہاں جہاں بھی حملہ کیا، اسے وہاں وہاں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ لہو جب بولتا ہے تو وہ جان دینے کی نوید سناتا ہے، تو زندگی اجاگر کرنے کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ قاتل میرا نشاں مٹانے پہ ہے بضد، میں بھی ثنا کی نوک پہ سر
چھوڑ جاؤں گا، لشکر کریں گے میری دلیری کے تذکرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے جانبازوں کو پاکستان کے سب سے بڑے امتیازی تمغے نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے حیدر کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ ان کا لقب حیدر تھا اور ان کی بہادری ضرب المثل تھی۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے شیر خان شہید، لالک جان شہید، محمد محفوظ شہید، محمد حسین شہید، شبیر شریف شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میجر طفیل محمد شہید اور کیپٹن محمد سرور شہید شامل ہیں۔ یوم دفاع پاکستان نہ صرف ہمیں افواج کی جرأت اور ان کی ہمت کی یاد دہانی کراتا ہے، بلکہ ہمیں بحیثیت قوم جاگ جانے کی بھی دستک دیتا ہے۔ ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی قوتوں کو آگے لا کر اس کو ترقی دیں گے، اس کے معماروں کو اپنے علم سے منور کریں گے اور دنیا کے لیے یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ ملک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بسنے والے اس سے محبت کرنے کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم جو ریشم و کم و خواب سے نازک تر ہیں، ہم جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہمیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہمیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہمیں جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہے یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے پاک وطن کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ اس کو قائم رکھے، اس کو سرسبز رکھے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ غم ہو سرے وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔